بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 19 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج ایک تو اپڈیٹ دینی ہے آپ کو، کیونکہ سچویشن ایسی ہے اور وبائی مرض کے بارے میں۔ دوسرا شریف فیملی، نواز شریف صاحب، اور اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ یہ میرا ایمان ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا، پاکستان کو دھوکہ دیا، وہ زندگی میں بھی رسوا ہوگا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہوگا۔ کیونکہ جو شہیدوں کے خون کے ساتھ سودا کرتا ہے، پاکستان کی جو تخلیق ہے نا جی، یہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ خبر ایسی ہے، اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے، اور خبر کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال ہے کہ 2-3 سال کے اندر اس خبر کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس وقت یہ شریف فیملی خاص طور پہ مذاق اڑاتی تھی، ابھی بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ان سب کو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکن ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ذرا سوچیں، کیونکہ بات ویسے نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سچ ہوتا ہے، تو ہی یہ ساری باتیں باہر آتی ہیں، اور پھر ہی، اور اللہ تعالیٰ ویسے نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جسے چاہوں عزت دوں اور جسے چاہوں ذلت کروں، جسے چاہوں رسوا کروں، اور جسے چاہوں اقتدار دوں اور جسے چاہوں اقتدار چھین لوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک خبر اس کے بارے میں دوں گا، دوسری خبر یہ ہے، وہ بھی ایک حقانیت ہے، وہ یہ ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کا اور ناانصافی کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ دونوں حقیقتیں اس وقت موجود ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سی اپڈیٹ دے دوں جناب، اس کے بعد میں آتا ہوں اصل خبروں کی طرف۔ اپڈیٹ یہ ہے جناب کہ پاکستان PSL 5 جو ہے وہ منسوخ ہوا تھا، اور وہ ہوا تھا برطانوی کھلاڑی ایک تھے کراچی کنگز کے، وہ جب واپس گئے تو واپس جا کے ان میں کچھ آثار نظر آئے وبائی مرض کے، اور ان کا ٹیسٹ کیا گیا، ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا، اور وہاں سے یہ خطرات پیدا ہوئے، اور ابھی بھی وہ آئسولیشن میں ہیں اور ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل پھر PSL 5 کے جتنے بھی ملک کے اور غیر ملکی کھلاڑی تھے، سیمی فائنل میں اور فائنل کھیلنے والی ٹیمیں پہنچی ہوئی تھیں۔ لاہور 4 ٹیمیں تھیں، پھر PCB کے منتظمین تھے، PSL 5 کے ساتھ جڑے ہوئے منتظمین تھے، سب کے سب پوری ٹیم تھی۔ 165 لوگ تھے، ان سب کے وبائی مرض جو ہے اس کے ٹیسٹ ہوئے، اور اسپیشل ٹیسٹ تھے جناب، وہ ہوئے، مقامی ہوٹل میں ہوئے، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ سب کے سب نیگیٹو آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آیا۔ شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کے سب نیگیٹو آئے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی خبر آپ تک میں نے کہا پہنچا دی جائے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بھی خدا نہ خواستہ کوئی کھلاڑی، خاص طور پہ غیر ملکی، تو ایک پوری دنیا میں اس کا ایک مسئلہ بننا تھا پاکستان کے لیے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات جناب کہ میں نے آپ کو کہا کہ ظلم کا جو ہے نا، وہ ظلم اور ناانصافی والا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں آج 8 مہینے پورے ہو گئے ہیں، 8 مہینے کے 9واں مہینہ چل رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ شہریوں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا، اور ایک بھی ملک نے کھل کے آواز نہیں اٹھائی سوائے ملائیشیا، ترکی، چائنا اور پاکستان۔ یہ ٹوٹل آوازیں تھیں۔
اس کے بعد کہتے رہے یہ غیر انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ ایون ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے تگڑے مالدار حکمران جو ہیں، یہ 4 کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ان کی انویسٹمنٹ تھی، کسی کی مقبوضہ کشمیر میں 42 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، تو کسی کی انڈیا میں انویسٹمنٹ تھی، وہ اس انویسٹمنٹ، مال دولت، ہوس زر کی وجہ سے خاموش رہے۔ لیکن بہت سارے مجھے آپ دوست جو ہیں میرے ویورز، آپ لوگ مسلسل مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات کروں، اس لیے میں آج کر رہا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ جناب پوری دنیا اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی، ان 80 لاکھ کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر سنی۔ اس وقت پوری دنیا واقعتاً لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے اور جاں بحق ہو رہے ہیں لوگ، اور ایسے جاں بحق ہو رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی سب جواب دے چکی ہے، اور ایک خوف کا عالم ہے، خوف و ہراس پایا جاتا ہے، سب اپنے گھروں میں محبوس ہو کے رہ گئے ہیں، قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، اور وہی انڈیا جناب اس وقت آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، اسی انڈیا کی فوج جو ہے وہ وبائی مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ وہی جو فوج 80 لاکھ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے اتاری گئی تھی، انہی فوج میں وہ سارا جو ہے وبائی مرض پھیل چکا ہے، اور اب افسر ماتحتوں سے بھاگ رہے ہیں یہ چیز۔ اب آتے ہیں جو میں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان جو بنا تھا وہ ایک شہیدوں کے خون کی ایک ندی بہی تھی جی، بلکہ دریا، سمندر، جو بھی آپ کہنا چاہیں، خون بہایا گیا تھا۔ ہماری ماہوں نے، بہنوں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، تو اس کے ساتھ ایک کھلواڑ کھیلا گیا، اور نواز شریف صاحب پاناما میں پھنس گئے، اور پاناما میں پھنسے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب اس دوران کچھ خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور طاہر القادری صاحب نے بھی کچھ خبریں دیں، باقی میڈیا میں بھی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب ان کے انڈیا کے ساتھ خفیہ مراسم ہیں، اس شریف فیملی کے، ان کی شوگر ملوں میں کام کرتے ہیں لوگ، وہ انڈیا سے آتے ہیں، اور انڈین سٹیزنز آتے ہیں، ان کی ملوں میں کام کرتے ہیں، ان کی شوگر ملوں میں کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، اور ان کی کوئی سیکورٹی چیک نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جندال کیوں آتا ہے، جندال کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات ہیں، ان کے مفادات ہیں، پھر اس پہ بھی بات ہوئی، لیکن ان کی طرف سے مسلسل یا تو خاموشی یا پھر یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ پچھلے دنوں دفتر خارجہ کی سابق ترجمان اور سینئر ڈپلومیٹ ہیں، ریٹائرڈ ہوئی ہیں، تسنیم اسلم، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں لینا، یہ وزیر اعظم آفس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے یہ انسٹرکشنز آتی تھیں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ انڈیا کو ٹف ٹائم نہیں دینا، اور کشمیر کی بات، کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی جب یہ مودی سے ملنے گئے ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں، یہ ان کی شرط مانی گئی، اور ہمیں بھی منع کیا جاتا تھا۔ اب جناب ایک اور آفیسر بولے ہیں، وہ بھی فارن سروس کے ہیں، سینئر موسٹ عہدے پہ ریٹائر ہوئے، اور وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ وہ ہائی کمشنر رہے انڈیا میں، دہلی میں، پاکستان کے، اور باسط۔ اب انہوں نے ایک گفتگو کی ہے، انہوں نے ساری باتوں کی تصدیق کر دی جو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ آئی ایس آئی کا پروپیگنڈا ہے، یہ ایف آئی اے فوج کا پروپیگنڈا ہے، یہ الزامات ہیں، یہ بالکل ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب باسط نے، عبد الباسط صاحب نے بھی کنفرم کیا، انہوں نے کہا میں انڈین ہائی کمشنر تھا تو مجھے سلمان شہباز صاحب فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں کو ویزا دے دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، اور نواز شریف صاحب بھی ہدایات دیتے تھے زبانی کہ فلاں کر دو، یہ کر دو، یہ نہ کرو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
جندال کے ساتھ ان کی بھی نشستیں ہوئیں، یعنی ہائی کمشنر انڈیا پاکستان کے عبدالباسط سے جندال ملتے رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے انویسٹمنٹ کریں اور آ کے یہاں پہ کاروبار کریں، اور انہوں نے بتایا واضح طور پہ کہ سندھ کے جو کول مائنز ہیں وہاں پہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں تصدیق ہو گئیں۔ کلبھوشن کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو عبدالباسط صاحب نے، سابق ہائی کمشنر، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ باسط صاحب دہلی میں نہیں تھے، امپورٹنٹ اسائنمنٹ پہ تھے دہلی سے باہر، تو اچانک ان کو میسج گیا موبائل فون پہ کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فوراً پہنچیں واپس۔ تو باسط صاحب اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے پہنچے واپس دہلی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں دہلی پہنچا اور پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ جناب آفس میں کنوے کیا گیا کہ باسط صاحب ہائی کمشنر صاحب آ گئے ہیں واپس، تو نواز شریف صاحب کا فون آیا جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کو وہ آپ نے ویزے جو روکے ہوئے ہیں فلاں انڈین اداکاروں کے، تو وہ آپ کیوں روکے ہوئے ہیں؟ تو باسط صاحب نے کہا کہ جی ابھی تو انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا، اپلائی کریں گے تو اس کے بعد ان کی اپلیکیشن پروسیس ہوگی۔ تو باسط صاحب کہتے ہیں کہ میں سر پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جناب یہ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے پاک انڈیا ریلیشنز میں، اس لیے مجھے ایمرجنسی کال کر کے بلایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ تو اس لیے پچھلے دنوں میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں بھی گیا، ہر لمحہ پرجوش ARY کے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی اور انہوں نے پوچھا کہ پاناما کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی نواز شریف صاحب کو ہٹانے کی؟ تو میں نے کہا بالکل تھی، اور میں نے کہا کہ ڈیپ اسٹیٹ کسی کو معاف نہیں کرتی، اور جو بات میں نے نہیں کی، میں نے کہا ڈیپ اسٹیٹ تو اپنے اگر کوئی آرمی آفیشل بھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کر رہا ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑتی، اس کو بھی معاف نہیں کرتی۔ تو اس کو لے کے PMLN کے دوستوں نے، سوشل میڈیا نے اس کو بہت پھیلایا کہ جناب یہ دیکھیں سچ نکل آیا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سچ بالکل یہی تھا کہ ہماری ریاست چونکہ کمزور ہے، ہم تگڑے لوگوں کو ہماری ریاست اصل جرم میں سزا نہیں دے پاتی ابھی بھی، کیونکہ باہر سے سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر سے دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم ایک کمزور ریاست ہیں۔ اس لیے پھر جہاں جیسے کوئی قابو آتا ہے پھر اس کو قابو کیا جاتا ہے۔ تو پاناما جو ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، وہ آ گیا اور پھر اس میں ہمارے اداروں نے، ہمارے سسٹم نے بھرپور طریقے سے کام کیا اور ان کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ تو آج ہائی کمشنر انڈیا سابق پاکستان کے عبدالباسط صاحب اور تسنیم اسلم صاحب دونوں یہ بات کر چکے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ تو اس لیے پاکستان کے کو دغا دینے والے جی کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔